قوم بدلے گی تو حالات بدلیں گے، قوم نہیں بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے۔ بالکل صحیح تھا، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے تو بھی وہ فیصلہ سکتا ہے۔ چندہ جمعیتوں کو، جماعتوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو، اسکولوں کو چندہ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افراد کہاں سے ملتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افسران کہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ علماء مدارس کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ بڑی بڑی مسجدیں کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ مسلمان کسی کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ یہاں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہم تو جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، اور مسلمان کے جو حالات ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہیں، سب کو معلوم۔ تبدیلی جو ہے نا وہ باہر سے نہیں آتی ہے، اندر سے آتی ہے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے تو قوم کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ قوم بدلے گی تو حالات بدلیں گے، قوم نہیں بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے۔ آج یہ بحث چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ یہاں پر ہم لوگ غلطی کر بیٹھے، یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ علماء ہیں اس ملک کے، اچھے لکھنے والے ہیں، اچھے فکر مند ہیں بظاہر، اور وہ اس طرح کی کئی باتیں بہت شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور اس سے آدمی متاثر بھی ہوتا ہے، فطری بات ہے، کیونکہ حالات پیچیدہ ہیں۔ اس حوالے سے میں دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ملک میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، پھر غیر مسلم میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ میرے خیال میں دوست لوگ جو ہیں وہ 5% سے زیادہ نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں لیکن میں 5% مانتا ہوں۔ دوسرے وہ ہیں جو دشمن ہیں، وہ میرے خیال میں 20%، زیادہ سے زیادہ، جو ہم کتنا بھی اچھے ہو جائیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو خاموش ہیں، توجہ چاہوں گا وہ آتے جاتے رہیں گے، میں آنے جانے والا نہیں ہوں، چلا جاؤں گا بھی۔ تو تین طرح کے ہو گئے غیر مسلموں میں، ایک وہ جو ہمارا دوست ہے، ایک وہ جو ہمارا دشمن ہے، ایک وہ جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے۔ آپ نے سب میڈیا والوں کو بلا لیا مولوی صاحب، لوگوں کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے میڈیا سے کچھ چھپانا نہیں ہے لیکن یکسوئی رہنی چاہیے۔ تو خیر، دشمن وہ ہے جو 20% ہے، دوست وہ ہے جو 5% ہے، خاموش وہ ہے جو 75% ہے۔ خاموش کی بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہماری کوئی بات بری لگتی ہے یا کسی بہکائے میں آ جاتا ہے، میڈیا کے کسی بھڑکائے میں آ جاتا ہے تو مار پیٹ بھی کرنے لگتا ہے، اور اچھی بات دیکھتا ہے تو خوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اکثریت کس کی ہوئی؟ خاموش کی۔ ہمارا دشمن اسے اپنا دوست بنانے پہ تلا ہوا ہے، پوری طاقت لگا رکھی ہے، لیکن ہم نے اپنے دشمن کو دوست بنانے پر تو ہم کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں، خاموش کو
دوست بنانے پر ہم نے کیا کام کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ قوم نے من حیث القوم پچھلے 70 سالوں میں اپنے دشمن کو دوست بنانے پہ کیا کام کیا، دوست کو دوست بنائے رکھنے پر کیا کام کیا، اور خاموش کو دوست بنانے پر یا کم از کم دشمن بننے سے روکنے پر کیا کام کیا۔ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور اگر محاسبہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایک کامیاب قوم کا اور قوم کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دینے والے نہیں بن سکتے۔ معاف کیجئے گا، ذمہ داری کسی بورڈ کے اوپر نہیں ہے، انڈیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جمعیت علماء کے اوپر ہے، اور اگر آپ ناکام ہو جائیں گے تو خدا کے ہاں جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا، دوسرے سے سوال نہیں ہوگا، کسی بورڈ سے، کسی جماعت سے، کسی جمعیت سے سوال نہیں ہوگا، سوال جمعیت علماء سے ہوگا۔ تمہیں ہم نے اس منصب پہ بٹھایا تھا، تمہیں ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی، تم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ بھول نہیں ہوئی تھی، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بزرگوں کا وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے تو بھی وہ فیصلہ صحیح تھا۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری نااہلی کی وجہ سے حالات خراب ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ آئیے محاسبہ کیجیے اپنا، اور جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے، اپنی گردن میں جھانکیے، گریبان میں جھانکیے، آپ نے کیا کیا۔ سنیے بس آخری بات، انڈیا میں مسلمان دو حالت میں ہیں، مجموعی طور پر اقلیت میں ہیں، اور یاد رکھیے گا اس ملک میں کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کی کنٹری ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کی کھڑکی کھولنی پڑے گی اور اس سے نکلنا پڑے گا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ تو سن لیجئے، مسلمان بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں گے تو اقلیت میں ہیں، اور مقامی طور پر کہیں اقلیت میں ہے، کہیں اکثریت میں ہے، کہیں اقلیت میں ہے، کہیں اکثریت میں ہے۔ دیوبند میں اکثریت ہے، بنگلور کا بھی کچھ علاقے ایسے ہوں گے، محلے یا وارڈ جہاں اکثریت میں ہوں گے۔ تو اس طرح سے الگ الگ علاقے ہیں جہاں مسلمان مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مقامی طور پر بھی اقلیت میں ہیں۔ ٹھیک، اگر مسلمان کی تعداد 20 کروڑ مان لی جائے تو مجھے یہ بتائیے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جو مقامی طور پر اقلیت میں ہیں۔ میرے خیال میں 12-15% سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہوں۔ 85 سے 90% یا 88% مسلمان غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کو میں نے اس کے اوپر کام کرا لیا ہے، وہ بن نہیں پائی تھی، اور یہاں سلائیڈ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہ بن جائے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے میں اس کو 20% کر دیتا ہوں۔ تو 80-20، اچھا اس کو 30% کر لیں، 70-30 کر لیں۔ 30% مسلم میجورٹی، مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں رہنے والا مسلمان، 70% غیر مسلم علاقوں میں، تو 20 کروڑ کا 14 کروڑ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے اور 6 کروڑ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ چندہ جمعیتوں کو، جماعتوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو، اسکولوں کو چندہ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افراد کہاں سے ملتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔
افسران کہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے. علماء مدارس کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں. بڑی بڑی مسجدیں کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں. مسلمان کسی کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں میں. جمعیت علماء کو کوئی اجتماع کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہاں سے آدمی جمع کر کے بڑی طاقت دکھانی ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ منوانے کی کوشش کرنا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں سے. سب کچھ مسلمانوں کا، مسلم جماعتوں کا، مسلم شخصیات کا، ایم پی ایم ایل اے بننے کا یا مسلم پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنے کا، مسلمان اکثریتی علاقوں سے. حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت 2/3 رہتی ہے غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں. اگر کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی لیڈر، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی مدرسہ، کوئی آدمی مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طرف دیکھے اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کو، پرابلمز کو، ایشوز کو نظر انداز کر کے پالیسی بناتا ہے، ایکشن پلان بناتا ہے، ایکشن لیتا ہے، تو وہ بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے. پہلے ان کا مسئلہ حل ہوگا. جن کا ایمان خطرے میں ہے، جن کے آبرو خطرے میں ہے. اگر میں دیوبند میں رہتا ہوں، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سو جاؤں تو آبرو کا خطرہ نہیں، چوری کا خطرہ ہے. وہ گھر کا دروازہ بند کر کے بھی سوتے ہیں تو ان کی آبرو محفوظ نہیں رہتی. ان کے بارے میں سوچے بغیر کوئی کام کیا جائے گا، چاہے آپ 70 پاکستان بنا لیں، آپ مسلمانوں کے دشمن کہلائیں گے. بنے ہوئے پاکستان کو پاکستان بنایا گیا. آج بھی لوگ رہتے یہاں ہیں، بات پاکستان کی کر رہے ہیں، وہاں لے جانے کی پھر کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو. مجھے یہ بتایا جائے کہ کنڑ بولنے والا جو مسلمان گاؤں دیہات میں پڑا ہے، اس کے ریہیبلیٹیشن کا پلان مجھے بتایا جائے، پھر مجھ سے بات کری جائے. اور اگر اس کا پلان نہیں بن سکتا ہے تو دوسرا کوئی پلان انڈین مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا. ان کو نظر انداز کر کے انڈین مسلمز کے لیے کوئی پلان بنایا جائے گا، دھوکہ ہوگا وہ. بس آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے سامنے 14 کروڑ مسلمان ہیں. 14 ہیں نہیں، وہ ہیں 18 کروڑ. یہ 2-4 ہی کروڑ ہیں، بس 2-3 کروڑ جو انڈین مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو بن گئے ہیں صرف اپنی لوکل اجتماعیت کی بنیاد پر کہ ہم ایم ایل اے جتا سکتے ہیں، ہم ایم پی جتا سکتے ہیں، تو وہ ہم ہیں. اس لیے میں نے کشمیر پر وہ بات کری تھی. پھر کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، مجھے یا تو سمجھا لو، میں واپس ہو جاؤں گا. ورنہ 1952 میں فیصلہ ہوا تھا، 1973 میں فیصلہ ہوا تھا، 1966 میں فیصلہ ہوا تھا. 52 میں تو مولانا حسین احمد مدنی کی صدارت میں فیصلہ ہوا تھا کشمیر کے اوپر. یہ تو سب بعد میں ملا ہے مجھے، اب ڈھونڈنے سے ملا ہے. فیصلہ پہلے کر لیا تو جمعیت علماء کی مجلس عاملہ نے. کہتے ہیں خوش کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، ہاں خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے کیا. باقی سب ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں. خالصتاً ملت کے اس طبقے کے مفاد میں جس کی عزت، آبرو، ایمان خطرے میں ہے، اس کی طرف نظر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات بیچ میں آ گئی. یوتھ کلب کا پروگرام ہے، اس میں طاقت لگانی ہے آپ کو. اور اگر اس میں طاقت نہیں لگے گی تو کس میں طاقت لگے گی؟ پھر آپ اپنے نوجوانوں کو سنبھال لیجیے. یہ آپ کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہیں آپ کی. یہ سدھر گئے، سنبھل گئے. ان میں سے 5% کو آپ نے سنوار دیا، آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. 5% کو یاد رکھیے. سارے لوگوں کو نہ سدھارا جا سکتا ہے، نہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ کوشش کرنا. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انجام تک پہنچانا اللہ میاں کا کام. ذمہ داری پوری کریں گے، محنت کریں گے، اللہ میاں سے دعا مانگیں گے، اللہ میاں آپ اس میں کامیاب کر دیجئے، رنگ بھر دیجئے. ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ بے سر و سامان ہے.
ہمارے بزرگوں کو تو ہماری قوم نے ان کے سر پر جوتے مارے ہیں، ان کی داڑھیوں کو نوچا ہے، ان کی پگڑیوں کو پیروں تلے روندا ہے، ایک چھوٹی سی سچ بات کہنے کے لیے، بس ایک چھوٹی سی سچ بات کہی تھی انہوں نے تو کچھ چھینا نہیں تھا قوم سے، ایک ہی بات تو کہہ رہے تھے وہ، بھائی ایسا مت کرو، وہ تو بنا ہوا ہے جو تم لے رہے ہو، آلریڈی بنا ہوا ہے، وہ کیا لے رہے ہو تم، یہاں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہم تو جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے، ہماری کیا بات کرو گے تم؟ ہم تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ یا تو یہ مرتد بنا لیے جائیں گے یا قتل کر لیے جائیں گے، ان سے زیادہ بھی ہیں اور ان سے طاقتور بھی ہیں، الحمدللہ کوئی کمزوری نہیں ہے، ہرگز مایوس مت ہونا، اگر مایوسی ہے تو اپنی بے عملی پر ہے، اپنی ناکردگی پر ہے، اپنی بے حسی پر ہے، اپنی کاہلی پر ہے، اپنی تناسانی پر ہے، اپنی بے فکری پر ہے، مایوسی حالات پر نہیں ہے، یہ جو حالات ہیں یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے راہ عمل موجود ہے اس جماعت میں، بس آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنا کام بند کر دیجئے، کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ اپنا کام بند کر دیجئے، اپنے کام کے ساتھ ذمہ داری سے روزانہ 2 گھنٹے اس کام میں جوڑ لیجئے، چاہے 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام ہو، چاہے ایک ساتھ 2 گھنٹہ ہو، چاہے اس کو ہفتے میں لے لیجئے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزانہ 2 گھنٹے کے حساب سے گھنٹے متعین کر کے ہم اس کام میں لگائیں گے، بس آپ سے روزانہ 24 میں سے 2 گھنٹے کا سوال ہے، ذمہ دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگ پوری قوم آپ کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھی ہے، آپ نے لوگوں کو بندھے ہوئے بستر آپ نے کھلوائے تھے، آپ کے بزرگوں نے، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ سنبھالیں گے اس قوم، آپ علماء ہیں، آپ جمعیت علماء ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی دوسرا نہیں آئے گا اس قوم کو سنبھالنے والا، معاف کریے گا کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے گا لے لیں گے، ہم اور آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بدذات لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے، اور وہ ایڑیوں تلے ہمیں روند کر گزر جائیں گے اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر ہم بے عملی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو آپ لوگوں کے طفیل میں مجھے بھی کچھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔